یہ دسترخوان ہے حاجی عبداللہ خان دمڑ، یہ ایم پی ہیں پی پی 112 کے. ان کا یہ دسترخوان کا انہوں نے بھی انتظام کیا ہوا ہے. یہ مین روڈ کے اوپر ہیں اور ماشاءاللہ افطاری کی تیاری ہو رہی ہے. اور ایک طرف جو ہے وہ تندور لگا ہوا ہے اور روٹیاں بن رہی ہیں، تو یقیناً یہاں پہ کھانے کا بھی انتظام ہوگا. سورج ڈھل چکا ہے، افطاری کا وقت قریب ہے، تیاری افطاری کی زوروں پر ہے، رش بڑھتا جا رہا ہے. یہ روٹی لگی ہوئی ہے، موبائل ترملو ہے، اس میں بھائی روٹی لگا رہے ہیں. جگہ جگہ جماعتیں بھی ہو رہی ہیں، لوگ نماز پڑھ رہے ہیں. جو لوگ نماز سے رہ گئے ہیں وہ اپنے طور پہ نماز پڑھ رہے ہیں، کیونکہ یہاں پر لوگوں کا مستقل آنا جانا لگا ہوا ہے. کیا سمجھے؟ مستقل آنا جانا لگا ہوا ہے. یہ بابا جی کی آپ نے عقیدت دیکھی، محبت دیکھی. میں نے اپنی زندگی میں اتنے بیج ایک آدمی کو لگائے ہوئے نہیں دیکھا. اللہ اس محبت کو صحیح سمت عطا فرما دے، اور میری دعا ہے اللہ تعالیٰ اس محبت کے پیچھے جو کانسیپٹ ہے اس کو صحیح فرما دیں. محبت بہت اچھی چیز ہوتی ہے، لیکن یہ حد میں ہو تو اچھا ہے، یہ حد سے زیادہ ہو تو اچھا نہیں ہے. زیادہ محبت کے دعوے کرنے والے لوگ اکثر دشمن ہو جاتے ہیں. کچھ دیکھنے میں ایسے ہی آیا، لیکن بہرحال تو یہ ایک آنکھوں دیکھا حال زمان پارک کا ہے جو آپ کو دکھانا مقصود تھا. ہم نے اب ہمارے بھی جو ہے وہ اختتامی وقت کا آغاز ہو گیا ہے تقریباً. تو امید ہے آپ حضرات کو شاید پسند آیا ہو. تو میری بڑی خواہش تھی کہ میں آنکھوں دیکھا حال زمان پارک کا آپ کو دکھاؤں. اس کے لیے میں خاص اسلام آباد سے لاہور آیا ہوں اور میرا سفر کراچی کی طرف ہے. آپ سب حضرات سے درخواست ہے کہ اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں، اور یہ وقت دعا کی قبولیت کا ہے. اور ایک درخواست آخر میں اور میں کرنا چاہوں گا اپنے بھائیوں سے، مسلمانوں سے، بھائی بہنوں سے، تمام مسلمان پاکستان کے، کہ لوگوں کا بھی خیال کریں، اپنی خوشیوں میں لوگوں کو بھی شریک کریں. آپ کھا رہے ہیں تو دوسروں کا بھی خیال کریں. ہر جگہ تو زمان پارک جیسا ماحول نہیں ہے، مگر بہرحال پاکستانی قوم میں ایک بات ابھی بھی جو رہے وہ یہ ہے کہ سخاوت کا عمل ہے، سخاوت کا جذبہ ہے. لوگ رمضان میں اہتمام کرتے ہیں لوگوں کو افطاری سحری کرانے کا، مگر اس کو اور بڑھائیں، چونکہ غربت زیادہ ہے، لوگوں میں پریشانیاں زیادہ ہیں. جو کپڑا دے سکے اپنی جیب سے مستحق حضرات کو. اب مستحق حضرات کی تعداد بڑھ گئی ہے، تو اس لیے میں آپ سے یہ درخواست کروں گا کہ اپنے خاص طور پہ اقرب السائلین کا خیال رکھیں. آپ کے جو قریب لوگ ہیں، سفید پوش لوگ ہیں، جو بتاتے نہیں، جو کسی سے ذکر نہیں کرتے اپنی پریشانیوں کا. فقہ میں مسئلہ ہے کہ ان لوگوں کو دینا زیادہ افضل ہے کہ جو مستحق ہیں لیکن کہہ نہیں سکتے، خاندانی ہیں، شریف ہیں، لیکن کہہ نہیں سکتے، کسی کو اپنے حال بتا نہیں سکتے، کیونکہ ظاہر خاندانی لوگ ہیں. ایک عام پیشہ ور فقیر تو سڑک پہ کھڑے ہو کے مانگ لیتا ہے، بھیک مانگ لیتا ہے، لیکن ایک خاندانی آدمی جب کرائسس کا شکار ہوتا ہے تو پھر وہ نہیں مانگتا، پھر وہ اپنے خاص لوگوں سے منہ کھولے تو کھولے. تو اس لیے ہمیں خود چاہیے کہ ہم خود جھانک کے دیکھیں، تحقیق کریں، اور اپنے طور پر ہم اس مستحق کو ڈھونڈیں. خاص طور پہ وہ اڑوس پڑوس میں ہو، ہمارے ملنے والوں میں ہو، ہمارے رشتہ داروں میں ہو.
ہم اس کو ڈھونڈیں اور خاموشی سے اس کی مدد کریں. یہ مہینہ اللہ کو راضی کرنے کا مہینہ ہے. یہ مہینہ اللہ کو راضی کرنے کا مہینہ ہے. اس مہینے میں ہر نیک عمل کا بدلہ 70 گنا ہو جاتا ہے. تو یہ میرے آپ سے درخواست تھی کہ لوگوں کو بھی دیکھیں, ان کا خیال کریں. یہ ہم دوبارہ زمان پارک میں داخل ہوئے ہیں اور مختلف قسم کی ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں یہاں پر. رش جو ہے زمان پارک کا پہلے سے زیادہ ہو گیا ہے. تو بہرحال اپنے ان ٹوٹے پھوٹے الفاظ کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس رمضان کو آپ کے لیے خیر کا ذریعہ بنائے, آپ کی عید اچھی گزرے, آپ کے اہل و عیال, عزیز رشتہ دار, اقربا کو اللہ تعالیٰ تمام مصیبتوں سے, پریشانیوں سے بچائے اور آپ کی پریشانیاں دور فرمائے, اور آپ کی جو مسئلے مسائل ہیں ان سب سے اللہ تعالیٰ آپ کو آسانی سے نجات عطا فرمائے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.